بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر نماز کا وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اتفاق سے وہاں مکہ کے چند شوخ نوجوان بھی موجود تھے جو ابھی تک شرف اسلام سے بہرہور نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مؤذن اذان دے چکے تو سب تمسخر کے طور پر اذان کی نقل اتارنے لگے۔ ان میں سے ایک نوجوان کی آواز بہت بلند اور دلکش اور خوبصورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان سب نوجوانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو بلند آواز سے اذان کی نقل اتار رہا تھا؟ سب نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ میرے سامنے اذان دو۔ وہ مجبوراً حکم کی تحمیل کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اذان سے پورے واقفیت نہ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں خود اذان بتانی شروع کی۔ انہوں نے لسان رسالت سے جو کلمے سنے وہی دہرا دیے۔ جوں جوں الفاظ دہراتے جاتے تھے سینے سے کفر و شرک کی زنگ دور ہوتا جاتا تھا۔ اذان ختم ہوئی اور ساتھ ہی ان کے قلب مائیت ہو گئی۔ اسی وقت سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک تھیلی مرمت فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نوجوان کے ماتھے، چہرے، سینے اور پیٹ پر ناف کی جگہ تک اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور 3 مرتبہ یہ دعا دی، اللہ مجھے برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض نے ان کا نام سلمان، بعض نے سلمہ، بعض نے اوس اور بعض نے سمرہ لکھا ہے۔ البتہ ان کی کنیت ابو محذورہ پر سب کا اتفاق ہے، وہ تاریخ میں اپنی کنیت سے ہی مشہور ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ان خوشباش نوجوانوں میں سے تھے جنہوں نے دعوت توحید کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ مکہ پر اہل حق کا استیلا بھی انہیں راست پر نہ لا سکا۔ تاہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان رحمت تھی کہ آپ نے تقریباً سبھی اہل مکہ کو یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لطف و کرم سے مستفید ہوئے وہ تلقن کہلاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ ایک خاصی بڑی تعداد تلقن کی بھی تھی۔ ان میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9 یار دوست بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین سے فارغ ہو کر واپسی کا سفر شروع فرمایا تو راستے میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ خود حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذان کی نقل اتارنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو بلا بھیجا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں وہ کون ہے جس کی آواز بلند تھی تو سب نے میری طرف اشارہ کر دیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب کو تو چھوڑنے کا حکم دے دیا اور مجھے روک لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور پھر اذان دو۔ اس وقت میرا یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اذان دینے کا حکم دیا تھا اس سے زیادہ مکروہ اور مبغوض میرے نزدیک کوئی شے نہیں تھی۔ توہن کرہن میں حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود اذان بتائی۔ جب میں اذان ختم کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہتھیلی میں سے کچھ چاندی مرمت فرمائی اور میری پیشانی سے ناف تک دست مبارک
پھیر کر 3 دفعہ برکت کی دعا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور دست مبارک کی برکت سے مجھے دولت ایمان نصیب ہو گئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مکہ معظمہ میں مسجد احرام کا مؤذن بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اب مسجد احرام میں تم اذان دیا کرو۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا کر مستقل اذان دینے کی خدمت انجام دینے لگے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے مؤذن مقرر ہوئے، ان کی عمر 16 برس کی تھی۔ وہ مدت العمر یہ خدمت انجام دیتے رہے اور ان کی وفات کے بعد یہ خدمت یا سعادت ان کی اولاد میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی رہی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اور خوش العافی کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ شعراء اس کی قسم کھاتے تھے۔ اس سلسلے میں مولانا شاہ معین الدین احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت صحابہ میں کسی قریشی شاعر کی یہ شعر نقل کیے ہیں، پردہ میں چھپے ہوئے رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کردہ صورتوں کی قسم اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نوائی کی قسم، میں یہ کلام ضرور کروں گا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر مکہ میں مقیم رہ کر اذان دیتے رہے اور یہیں 58 ہجری میں پے کے اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک لڑکا عبد الملک چھوڑا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بہت آخر میں اسلام لائے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے برکت نے ان کے دل کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سر کے اگلے حصہ ناسیہ کے بالوں کو کبھی نہیں کٹواتے تھے، محض اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جس فریضے کی انجام دہی پر معمور فرمایا، زندگی کے آخری سانس تک اس کو نہایت استقلال سے ادا کرتے رہے۔ جس شخص کو خود امام الانبیاء فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسجد الحرام کا مستقل مؤذن مقرر فرمایا ہو، ان کے مقام رفیع کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر عذار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔